شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں بدر الاسلام جعفری۔ سیز فائر لائن سمانی جموں کشمیر سے حاضر خدمت ہوں۔ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی۔ سینئر جرنلسٹ سیز فائر لائن پر اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں چودھری فضل الرحمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ چودھری فضل الرحمان صاحب، ویلکم کریں گے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ شکریہ جی۔ 5 اگست 2019 آج 3 سال مکمل ہو چکے۔ کہاں ہے آزادی؟ کتنی دوری ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ آزادی کا بیس کیمپ، مقبوضہ کشمیر، تحریک آزادی کشمیر، شہادتیں ہیں، شہداء کی ایک لمبی داستان ہے۔ جی، بات 5 اگست 2019 کے تناظر میں ہی ہمیں آج زیب دیتی ہے، چونکہ پرسوں 5 ہے اور اسی حوالے سے جو سلسلہ ہیں، پروگرامز وغیرہ ہیں، وہ جاری ہیں۔ بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جتنا بھی حساس کشمیری ہے، وہ پہلی بات ہے وہ سو نہیں سکا اور وہ اب بھی نہیں سو رہا۔ اس میں بہت سے لوگوں کے چہرے، جو لوگ چہرہ شناس ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 5 اگست 2019 کے بعد آج 5 اگست 2022، ان 3 سالوں میں پیش رفت اتنی ضرور ہوئی کہ شعوری سطح پہ بہت بڑی تبدیلی آپ نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کو پروجیکٹ کرنے میں سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور اس میں ہمارے جو صحافی ساتھی ہیں، مجھ سمیت اور دوست ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے لیڈروں کا بھی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر اگر ہم اس بات کو اس کا اعتراف نہ کریں تو یہ میں سمجھوں گا زیادتی ہوگی۔ راجہ فاروق حیدر نے بحیثیت پرائم منسٹر آزاد کشمیر ایک تو سیٹ کا کچھ نہ کچھ وزن کلیئر کیا، اور جو 13ویں ترمیم کی ایک اچھی شناخت دے کر اس کو کچھ نہ کچھ حد تک آزاد کروایا اور اچھے انداز میں بڑے بڑے سٹرونگ پوائنٹ بولے۔ ایک تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کے 2019 کے بعد یہ تبدیلی ہوئی۔ پھر بین الاقوامی سطح پہ ہمیں کام کرنے کے لیے جو سہولیات ہونی چاہیے تھی، ان پہ قدغن اور نفسیاتی اور اعصابی حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ انڈیا نے تو وہاں لگا دی، کہہ لیں بلیک آؤٹ کر دیا، سب کچھ کر دیا کہ اس نے جیل بنا دیا پورے انڈین مقبوضہ کشمیر کو۔ لیکن اس طرف پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر ہے، یہاں کچھ مہینے ہمیں ایسے محسوس کیا گیا کہ ہمیں نہیں چھیڑا جا رہا، لیکن ساتھ ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں ہمیں دوبارہ پھر گرفت کرنے کے لیے حربے استعمال کیے جانے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ اب 15ویں ترمیم آن کھڑی ہوئی۔ تو یہی وہ خطرناک صورتحال ہے جو گلگت بلتستان کا پہلا غلط اقدام اٹھانے کے بعد پاکستان کو تبدیل کیا گیا، اس کو وہاں پہ، اور اب یہاں پہ یہ گیم کی جا رہی ہے۔ تو 5 اگست 2019 کے ان 3 سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جو کشمیری ہیں، ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور جو نئی نسل ہے اس نے یہ بھانپ لیا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور دوست اور دشمن اور دونوں کے درمیان، اور پھر بین الاقوامی جو قوتیں ہیں ان کے جو گیمز ہیں، گیم پلان، اس کو بھی ہماری جو چونکہ کشمیری لوگ بنیادی طور پر بہت زیرک، بہت ذہین، بہت حساس اور بڑے دور اندیش لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بات ضمناً مزاحیہ بھی ہے، میں یہاں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ تپسی دا ٹھس کرسی، یہ بات ہے اب بھی، اگر سیاسی طور پر کہیں تو وہ بھی ابھی یہی حالت ہے کہ تپسی ٹھس کرسی، سیاسی سطح پر ابھی تپ نہیں رہی۔ تو بات کو سم اب یہ کرتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد اور آج 5 اگست آنے والی پرسوں، یا یوں کہیں کہ اب 2022 میں 3 سالوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور اس پہ جو شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے دیکھ لیں کہ اسلام آباد اگر مظفر آباد پر کنٹرول رکھے گا تو کشمیر کی آزادی کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ کشمیر کی آزادی کا جو بنیاد، جو بیس ہوگا، وہ مظفر آباد کی اپنی آزادی سے وابستہ ہوگا، اس سے مشروط ہے۔ اور سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا مطلب سپریم کورٹ ہی ہونا چاہیے، اور یہاں کے پرائم منسٹر کا مطلب پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ میں 5 اگست 2019 کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد ہمیں یہ تمام اختیارات جو ہونے چاہیے وہ انتظامی پاکستان نے لیے تھے، وہ بھی پہلی قرارداد کے بعد، پہلی قرارداد میں پاکستان اس پوزیشن میں نہیں، آج بھی نہیں، نہ انڈیا ہے کہ یہ یہاں پہ انتظام رکھیں گے۔ لازوال قربانیاں ہیں چوہے صاحب ہمارے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ ابھی یاسین ملک جو ہیں وہ
قید و بند کی صوبتیں جو ہیں وہ سہ رہے ہیں، وہ بھوک ہڑتال پر بھی رہے. اس ساری صورتحال میں ہمارے جو جموں کے ہمارے جو بھائی ہیں، کشمیری جو بھائی ہیں، ہمارے لداخ کے جو بھائی ہیں، وادی